अस्सलाम वालेकुम। निगाहे उल्फत हिस्सा चहारम। 5वां सेमेस्टर अस्मारा के लिए करा इम्तहान था। उसने अपने पुराने ग्रुप अली सुहेब, रुबाब और अलीशा को अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाला जैसे दूध से मक्खी। वो अब अकेली बैठती, लाइब्रेरी में वक्त गुजारती और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती। वो ग्रुप जो उसे मक्काराना जाल में फंसाने के ख्वाब देख रहा था, अस्मारा की इस अचानक और सख्त सदमेरी पर हाथ मिल के रह गया था। कुछ ही अरसे में मिड टर्म के बाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने इंग्लिश टीचिंग और रिसर्च के शोबे में एक लाजमी इंटर्नशिप के लिए तलबा के ग्रुप्स बना दिए। अस्मारा का ग्रुप जिन दो तलबा के साथ बना था वो थे जैन और ईशा। ईशा डिपार्टमेंट की टॉप पर संजीदा और काम से काम रखने वाली लड़की थी, जबकि जैन हंसमुख, पढ़ने में तो अच्छा था मगर तबीयत का इंतहाई फ्लर्टी, बात बात पर मजाक करने वाला लड़का था। इंटर्नशिप के पहले दिन तीनों शहर के सबसे बड़े और मारूफ तलीमी इंस्टीट्यूट के शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। यार अस्मारा, सुना है इस इंस्टीट्यूट का ऑनर कोई बहुत ही हिटलर किस्म का बंदा है। जैन ने अपने बाल ठीक करते हुए हल्की आवाज़ में फ्लर्ट करने वाले अंदाज में कहा, मगर तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा ये हैंडसम दोस्त तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी हिटलर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैन प्लीज़ अपना इसे सस्ता फ्लर्ट बंद करो, चुपचाप बैठो, ईशा ने घूरते हुए कहा। अस्मारा ने बस एक बेजार मुस्कुराहट पर इक्तफा किया। उसी लम्हे हॉल का बड़ा ग्लास डोर खुला, भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। एक नहायत बारोब पुरकशिश और रौबदार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। स्याह फिटेड सूट, कलाई पर महंगी चमकती हुई घड़ी और चेहरे पर ऐसी सर संजीदगी जो किसी को भी खौफजदा कर दे। वो कोई और नहीं, अरमान अली था। अस्मारा ने जैसे ही सामने देखा उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो अपनी कुर्सी पर जम कर रह गई। 6 साल बाद सर अरमान को देख रही थी, मगर ये वो एकेडमी वाले नरम लहजे के सर नहीं थे। इनका पूरा वजूद अब एक नाकाबिले रसाई रौब का अमीन था। आसपास बैठी दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां अरमान को देखकर दबी दबी आवाज़ में एक दूसरे से तबसरे करने लगी। ये इस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। ओह माय गॉड, ही इज़ लिटरली अ ड्रीम मैन। काश ये हमारी क्लास लेते, ये तो किसी मॉडल से कम नहीं है। अरमान ने हॉल में मौजूद तमाम तलबा पर एक गहरी सर्द नज़र डाली। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए अस्मारा पर रुकी, मगर उसके चेहरे पर पहचान का कोई तासर नहीं उभरा, जैसे वो कोई अजनबी हो। अस्मारा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। अरमान ने माइक संभाला और अपनी भारी गर्जदार आवाज़ में मुख्तसर तारुफ के बाद अपना वही पुराना मानूस जुमला बोला, आई नीड एब्सोल्यूट पंक्चुअलिटी हियर बिकॉज इन दिस इंस्टीट्यूट इट्स मैटर द मोस्ट। मैं काम में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। मुझे यहाँ मुकम्मल वक्त की पाबंदी चाहिए, क्योंकि इस अदारे में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसने अपने पीए को इशारा किया कि इन सबको इस इंस्टीट्यूट का विजिट करवाओ और इनके रिसर्च टास्क डिवाइड कर दो। ये कहकर वो मुड़ा और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। तमाम तलबा बाहर निकलने लगे, मगर अस्मारा जैसे किसी शहर में थी, वो वहीं खड़ी रही। जब हॉल खाली होने लगा तो अरमान कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था। अस्मारा से रहा न गया तो वो तेज़ी से कदम बढ़ाती उसके सामने जा खड़ी हुई। सर अरमान, उसकी आवाज़ में घबराहट भी थी और हैरत भी। अरमान रुका। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद किया, अपनी सर्द आंखें अस्मारा के चेहरे पर टिकाई और नहायत खुश्क लहजे में बोला, यस, एनी प्रॉब्लम। अस्मारा ने उसके बदले हुए अंदाज को देखकर अंदर ही अंदर एक झुरझुरी महसूस की, मगर अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसे छेड़ने वाले अंदाज में थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह सर, आप तो काफ़ी बदल गए हैं। कहाँ वो एकेडमी के सीधे साधे सर और कहाँ ये। अरमान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। माइंड योर ऑन बिजनेस मिस अस्मारा। उसका लहजा इतना सख्त और सर्द था कि अस्मारा का मुस्कुराता चेहरा सेकंडों में झट पड़ गया। अरमान एक कदम आगे बढ़ा। उसका कदावर वजूद अस्मारा के सामने एक रौबदार दीवार की तरह था। ये आपका यूनिवर्सिटी का लॉन नहीं है जहाँ फजूल बातें करें। आप यहाँ एक इंटर्न की हैसियत से हैं, तो बेहतर होगा प्रोफेशनल रहें। मुझे मेरे काम के अलावा किसी दूसरी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। एम ए क्लियर? अस्मारा ने ना चाहते हुए भी डर कर नजरें झुका ली। यस सर। उसके बारो वजूद के सामने उसका सारा एतमाद हवा हो गया था और उसके दिल ने खौफ के मारे जोर से धड़कना शुरू कर दिया था।
ارمان اسے ایک سرد نظر دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس رات گھر جا کر اسمارا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ یا اللہ، یہ وہی انسان ہے جس پر 9th کلاس میں مجھے اس قدر شدید کرش تھا، اب یہ پورا کا پورا ہٹلر بن چکا ہے، وہ بڑبڑائی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا اور وہ اداس ہو گئی۔ 6 سال گزر چکے ہیں، کہیں وہ شادی شدہ تو نہیں ہوں گے؟ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شادی شدہ ہوں یا جو بھی ہوں، جتنا غصہ انہوں نے مجھے آج دکھایا ہے نا، اب دیکھنا میں اس انٹرنشپ کے دوران انہیں کیسے چھیڑتی ہوں۔ ان کے اس ہٹلر والے غصے کو تو اب میں مزہ لوں گی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں زین اور عیشا کے ساتھ بیٹھی تھی تو زین نے پوچھا، ویسے اسمارا کل تم اس ارمان علی کے سامنے ایسے کھڑی تھی جیسے پہلے سے جانتی ہو، سمجھو جیسے جانتی ہوں۔ ان شارٹ، اسمارا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، ایک وقت تھا جب وہ ہماری اکیڈمی میں انگلش پڑھاتے تھے، پھر اچانک غائب ہو گئے اور اب 6 سال بعد یوں آمنا سامنا ہوا ہے۔ اوہو، پرانے استاد ہیں۔ تبھی میڈم کل شوق میں تھیں۔ زین نے آنکھ مارتے ہوئے مذاق کیا۔ انٹرنشپ کے ریسرچ ورک کے لیے اسمارا کو انسٹیٹیوٹ کی کچھ تصویریں لینی تھی تاکہ وہ رپورٹ پر لگا سکے۔ وہ تصویریں کیمرے میں لے کر ارمان کے آفس کے باہر پہنچی۔ اس کا ارادہ اسے چھیڑنے کا تھا۔ وہ بغیر اجازت ڈائریکٹ آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ ارمان لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے اسمارا کو دیکھا۔ اسمارا نے فوراً معصوم بنتے ہوئے کہا، اوہ سوری سر، میں تو اجازت لینا بھول گئی۔ وہ الٹے قدم باہر گئی، دروازے پر دستک دی اور اونچی آواز میں بولی، میں آئی کم ان سر۔ ارمان نے گہرا سانس لے کر اپنے قلم کو میز پر پٹکا۔ اندر آؤ اسمارا، یہ بچپنا بند کرو۔ اسمارا اندر آئی اور کیمرہ اس کے سامنے میز پر رکھ کر بولی، سر یہ ریسرچ رپورٹ کے لیے کچھ تصویر لی ہیں، آپ دیکھ کر فائنل کر دیں۔ ارمان نے کیمرہ اٹھایا، چند تصویریں دیکھی اور پھر ضد چو کر بولا، مجھے آپ کی عقل پر شدید شک ہے اسمارا، یہ ایسا لگتا ہے 6 سالوں میں وہ بالکل ہی ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ اینگلز دیکھے ہیں؟ رتی برابر بھی خرابی نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسمارا نے ڈرنے کا ڈرامہ کیا اور بہت ہلکی دھیمی آواز میں بڑبڑائی، وہ تو آپ ویسے بھی نہیں ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ ارمان نے آنکھیں سکیریں۔ وہ غصے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور ارمان کی والدہ مسز صدف اندر داخل ہوئیں۔ ارمان بیٹا، مسز صدف نے کہا۔ اسمارا نے جیسے ہی مسز صدف کو دیکھا وہ ارمان کے غصے سے بچنے کے لیے جلدی سے بولی، السلام علیکم آنٹی۔ سر میں یہ تصویریں ٹھیک کر کے لاتی ہوں، اور وہ ارمان کو غصے میں تلملا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، مگر ارمان نے ایک چیز شدید سے نوٹ کرنا شروع کر دی تھی، اسمارا اور زین کی بانڈنگ بہت اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں جب بھی لائبریری میں یا کوریڈور میں کام کرتے، زین کوئی نہ کوئی مذاق کرتا اور اسمارا کھلکھلا کر ہنستے تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی فری ہو رہے تھے۔ ایک دوپہر ارمان اپنے کیبن کی شیشے والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ لان میں زین کام کرتے اسمارا کے ہاتھ سے پینسل چھین لی، جس پر اسمارا نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ یہ منظر دیکھ کر ارمان کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ کام کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس کا چہرہ شدید قسم کی جلن سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے باہر لان کی طرف بڑھا۔ ارمان کی کڑکدار آواز گونجی، مس اسمارا اینڈ مسٹر زین۔ دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے۔ زین کی ہنسی غائب ہو گئی۔ یہاں آپ لوگ انٹرنشپ کرنے آئے ہیں یا رومانس لڑانے؟ ارمان نے سب کے سامنے شدید غصے میں ڈانٹ دیا۔ سر وہ تو ہم بس کام۔ زین نے صفائی دینی چاہی۔ شٹ اپ زین، اگر مجھے دوبارہ یہاں یہ فضول قسم کی فری ہینڈ چیزیں نظر آئیں تو میں اسی وقت آپ دونوں کی انٹرنشپ کینسل کر کے یونیورسٹی لیٹر بھیج دوں گا، ارمان نے اسمارا کو گھرتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں ڈر کے مارے نم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر غصے سے پیر پٹکتا چلا گیا۔ بعد میں اسمارا اکیلی کوریڈور میں کھڑی تھی۔ ارمان وہاں سے گزرا۔ اسمارا نے غصے اور روحانسی آواز میں اسے روکا، سر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف کام کر رہے تھے، آپ کو ہر چیز میں خرابی کیوں نظر آتی ہے؟ ارمان رکا۔ اس نے اسمارا کو دیوار کی طرف دھکیلا اور بہت قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، میرا مسئلہ یہ ہے اسمارا کہ مجھے کام کی جگہ پر گند پسند نہیں ہے، اور اگلی بار مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں کبھی تمہارا استاد تھا۔
اسمارا ارمان کی اس قدر قربت اور اس کی آنکھوں میں چمکتے عجیب سے جذبے کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی. اس کے گالوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی شرم و حیا کی سرخی دور گئی. وہ ارمان کے غصے سے ڈر گئی تھی. اس کے لمس کی تپش سے اس کا پورا وجود پگھلنے لگا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا اور وہاں سے چلی گئی. دن گزرتے گئے، ان کے درمیان سے چھوٹے چھوٹے نوک جھوک والے واقعے ہوتے رہے. کبھی ارمان کا اسمارا کو گرنے سے بچانا تو کبھی اسمارا کا اسے چھیڑنا اور پھر اس کے غصے سے ڈر جانا. ارمان اب بھی ظاہر میں سخت تھا، مگر اسمارا کے لیے اس کے دل کی برف پگھل رہی تھی. انٹرنشپ کے آخری دنوں میں ایک شام اسمارا کسی فائل پر دستخط کروانے کے لیے ارمان کے آفس کی طرف جا رہی تھی. راہداری میں بالکل خاموشی تھی. جیسے ہی وہ آفس کے بڑے لکڑی کے دروازے کے قریب پہنچی اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھا، اندر سے مسز صدف، ارمان کی والدہ کی اونچی آواز سنائی دی، جو پہلے سے ارمان کے ساتھ آفس میں موجود تھی. وہ ارمان کو کسی سنجیدہ معاملے پر سمجھا رہی تھی. ارمان، میری بات سنو بیٹا، اب بہت ہو گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو. تو یہ تھا آج کا پارٹ. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے پارٹ میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.